بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جن صحابی رسول کا ذکر ہے یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی شہادت پر عرش الہی ہل کر رہ گیا، مدینہ میں کوہرام مچ گیا، اور حضرت جبرائیل امین آسمانوں سے صرف یہ سوال کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، آج کون ہیں جن کا انتقال ہوا ہے کہ آسمان کے تمام دروازے ان کے استقبال کے لیے کھل گئے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل پڑے، حتیٰ کہ آپ کی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے جنازے میں شرکت کے لیے فرشتے آسمان سے آئے اور جن کے جنازے کو فرشتوں نے کاندھا دیا۔ جی ہاں ناظرین، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم ہستی، مدینہ میں انصار کے قبیلہ اوس کے سربراہ۔ آپ کی اسلام لانے کا واقعہ بہت اہم ہے، لیکن اس وقت اتنا وقت نہیں کہ وہ آپ کے سامنے رکھا جا سکے۔ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں بہت اہم گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی غزوہ احزاب میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے کہ مدینہ کا محاصرہ کیے ہوئے سہ فریقی اتحاد یعنی قریش، یہود اور غطفان کو توڑنے کی کوشش کی، یعنی غطفان کو پیشکش کی کہ آپ کو مدینے کی اتنی پیداوار ہم دے دیں گے اور آپ محاصرہ اٹھا کر یہاں سے چلے جائیں، یعنی یہ پیشکش غطفان کو کی۔ نبی مہربان سمجھتے تھے کہ غطفان کا کوئی ویژن نہیں ہے، وہ صرف لوٹ مار اور مال کی تلاش میں آئے ہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان کو توڑنے کی کوشش کی کہ اتحاد، یہ کولیشن ٹوٹ جائے۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مہربان کے پاس اپنے رفقا کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم دل و جان سے سر تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر یہ آپ چاہتے ہیں تو بھی ہم اس میں کچھ نہیں کہیں گے، ہم من و ان اس کو تسلیم کر کے آپ کی ہاں میں ہاں ملا کر آپ کے قدم سے قدم ملا کر آگے چلیں گے۔ لیکن اگر یہ ایک جنگی حکمت عملی ہے تو یا رسول اللہ ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی کہ آپ اس بارے میں ضرور اپنی رائے پیش کریں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سردار تھے اوس کے، اور بنو قریظہ وہ یہود کا قبیلہ جو کہ مدینہ کے اندر تھا، جس نے اندر سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، آپ اس کے بھی حلیف تھے، یعنی اس کے ساتھ آپ کے معاہدے اس قبیلے کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر یہ جنگی حکمت عملی ہے تو ہم مدینہ کی ایک کھجور بھی ان کو نہیں دیں گے، ہم ان کو صرف تلوار دیں گے۔ اور پھر وہی ہوا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس رائے کو تسلیم کر لیا اور یہ معاہدہ نہیں کیا۔ آپ خود سوچیں کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عظیم خدمات، اسلام کے لیے آپ کی مشقت اور آپ کی انتہائی شدید اذیت برداشت کرنا، یہ نبی مہربان اس کو سمجھتے تھے۔ اور پھر جب قریظہ کا محاصرہ نبی نے کیا، یعنی جب غطفان، قریش اور یہود اپنا محاصرہ اٹھا کر چلے گئے اور غزوہ احزاب میں نبی مہربان کو، مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب کی، تو حکم ہوا کہ قریظہ کا محاصرہ کرو۔ اور اس وقت قریظہ چونکہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیف تھے، آپ کے ساتھ ان کے معاہدے تھے، درمیان میں ثالثی کا کردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔ اور پھر بنو قریظہ نے جو غداری کی تھی اس کا فیصلہ بھی آپ ہی نے کیا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور قریظہ نے آپ کے اوپر اعتماد کر کے آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا۔ اور جو فیصلہ آپ نے کیا وہ صبح کے اندھیروں میں جبرائیل امین نبی مکرم کے پاس لے آئے تھے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے نوجوان ہیں یعنی غدار یہود، ان کے سر قلم کیے جائیں، ان کی عورتوں کو لونڈیاں اور باندیاں بنائی جائیں، اور ان کے بچوں کو غلام بنایا جائے، کیونکہ انہوں نے مسلمان لشکر کے اوپر پیچھے سے حملہ کرنے اور غداری کرنے کی کوشش کی تھی، یہ ان کی سزا ہے۔ دوستو، آپ کی شہادت کا واقعہ بھی بہت ہی عظیم واقعہ ہے، لیکن انشاءاللہ اتنے مختصر وقت میں آپ کی سیرت بیان نہیں کی جا سکتی۔ وقت آنے پر آپ کے اسلام لانے کا واقعہ اور آپ کی شہادت کا واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ ذوالفقار احمد، ایجوکیشن پروٹیکشن بیورو، پاکستان۔